السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے چند واقعات بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو بلوایا۔ تمام شیاطین اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ابلیس نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کر سکتا ہے کہ اس کی بے گناہی نے مجھے بے حد تنگ کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اسے عورتوں کے حوالے سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور دیگر نشے سے اور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ روز شب بغیر کسی وقفے کے عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ نیا آنے والا کس قدر عبادت کی توفیقات سے سرشار ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا، لیکن شیطان اس کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ عابد نے کئی بار کہا، اے خدا کے بندے، مجھے بھی بتاؤ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت گزاری کر رہے ہو۔ آخرکار شیطان نے عابد سے کہا، میں ایک ایسا گناہ کا مرتکب ہوا ہوں کہ مجھے جب بھی وہ یاد آتا ہے اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کروں اور اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ گناہ کون سا تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اسے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ شیطان نے کہا، یہ 2 درہم لے لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ وہ عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس فاحشہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے پتہ بتا دیا اور عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اجازت لینے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جب اس عابد کو دیکھا تو کہا، اس مکان میں آنا تمہاری شان کے شایان شان نہیں ہے، تم یہاں پر کس کے لیے آئے ہو؟ عابد نے شیطان کی داستان بیان کی۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ ترک گناہ ہے، اور دوسرا یہاں سے معلوم ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جس کسی نے تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان ہے جو تمہیں اس طرح فریب دینا چاہتا ہے۔ اب اپنی عبادت گاہ میں واپس جا کر دیکھو، وہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ وہ عابد جب اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا تو وہاں شیطان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ عورت اسی رات دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس کے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، اس عورت کے جنازے میں حاضر ہو کے وہ ایک جنتی ہے۔ لوگ شک میں پڑ گئے، یہ جملہ اس عورت کے حال اور شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس واقعے کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس عورت کے جنازے میں شامل ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھے، لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دے، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر جنت واجب کر دی ہے، کیونکہ اس نے میرے نیک بندے کو گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمان خدا پر عمل کیا، بس گناہوں میں غرق ایک عورت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمت الہی کی مستحق قرار پائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کر دیں۔ بنی اسرائیل میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا، یا کلیم اللہ، آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے بارش نازل فرمائے۔
اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بیشتر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر بستی کے باہر دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر دعا کرنا شروع کر دی کہ اے پروردگار، ہم پر رحم فرمائیے اور ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیے۔ ادھر آپ کا دعا کرنا تھا اور ادھر سورج کی تپش زیادہ بڑھ گئی، دور دور تک بادلوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا قبول نہ ہونے کی وجہ دریافت کی، تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، لوگوں میں اعلان کر دے کہ وہ شخص مجمع سے نکل جائے، کیونکہ اسی شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ شخص مجمع سے باہر نہ نکلے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مجمع والو، تم میں سے جو کوئی اللہ کا نافرمان ہے، جو گزشتہ 40 سالوں سے اللہ کو ناراض کرتا رہا، وہ مجمع سے نکل جائے، اسی کی وجہ سے ہم سب اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اس گناہ گار بندے نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ گناہ گار شخص میں ہی ہوں۔ وہ ایک سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں ان تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو میری بہت ضلالت ہوگی، مجمع سے باہر نہ نکلا تو میری وجہ سے بارش نہ ہوگی۔ اب اس گناہ گار شخص نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ، تو کتنا رحیم ہے، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، تو مجھے ایک بار اور مہلت دے اور میری توبہ قبول فرما اور مجھے آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلن دھار بارش ہوئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالی سے عرض کیا، اے اللہ، آپ نے بارش برسانا کیسے شروع کی؟ حالانکہ اب تک تو مجمع سے کوئی شخص باہر نہیں نکلا تھا۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے بارش برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا، میں نے اس وقت اس کا پردہ رکھا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب میں کیسے اسے شرمندہ کروں جب وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا مفہوم یہاں پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو کہ مالی حیثیت سے بہت زیادہ تنگ دست تھا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، تو اس نے انہیں روک کر کہا، اے موسیٰ، میں ایک غریب اور تنگ دست آدمی ہوں اور آپ کریم اللہ ہیں، اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی، جس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اسی لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس شخص سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بولا کہ اللہ سے درخواست کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق ایک ہی بار میں دلوا دیں۔ اور اس روز کے بعد جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے پھر سے اس غریب آدمی کی درخواست پیش کی۔ اس بار اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب آدمی کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی ساتھ مل گیا۔ سارا رزق ایک ہی بار پا کر اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت پر تعجب ہوا، انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چل دیے۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کا اس طرف سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ خلوص جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ کے بعد اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ کے بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے اس لنگر خانے میں ابھی بھی لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی وجہ سے چند ہی روز میں سارا رزق ختم
ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ اب تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالی سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق اب تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا رزق تھا، مگر ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اسے اس سے 10 گنا زیادہ عطا کرتے ہیں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دوستو، یہ صدقہ جاریہ خیرات کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مال دگنی قیمت میں ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ بے شک اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرتے ہیں جنہیں یقین ہو ان کا مال انہیں دونوں جہاں میں واپس لوٹا دیا جائے گا، پھر ہم اس رب کریم کی عنایتوں پر کیوں نہ قربان ہوں۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔